السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پوسٹ میں پیشاب کے قطروں سے بچنے کے بارے میں بیان ہے اور اس کے بارے میں یہ تحریر لکھی گئی ہے۔ پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا یہ بڑا خطرناک عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح البخاری میں حدیث ہے، ایک شخص کے بارے میں کہ جس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اور آپ اس قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ اس کو کسی بڑے معاملے کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا، بلکہ اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ لا یستتر من بولہ، پیشاب کے قطروں سے نہیں بچا کرتا تھا۔ اور دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس کو اس لیے عذاب ہو رہا ہے کہ یہ چغلی کیا کرتا تھا۔ تو پیشاب کے قطروں سے بچنا یہ ضروری ہے۔ استنجا کرنے کے بعد یا استنجا کرتے وقت یہ احتیاط کر لینی چاہیے کہ پیشاب کے قطرے سب کے سب نکل گئے ہیں۔ اگر تمام قطرات نکل گئے اس کے بعد آپ پانی سے استنجا کریں تو پانی جو آپ کے استنجے والی جگہ پر لگ کر نیچے ٹوائلٹ میں بہہ جائے گا تو وہ تو ناپاک ہے اور وہ آپ کے کپڑوں کو نہیں لگ رہا۔ اور اسی طرح اگر پانی میسر نہیں ہے تو اس سے پہلے پتھر یا ڈیلے کے ساتھ بھی استنجا کیا جا سکتا ہے، قطرات کو خشک کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ استنجا کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ چاہے پانی سے کریں یا مٹی کے ڈیلے وغیرہ یا ٹیشو پیپر سے کریں، تو اس کے بعد آپ اگر یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے مزید قطرات نکلے ہیں تو پھر آپ کو استنجا بھی دوبارہ کرنا ہوگا، اور اگر قطرات وہ کپڑوں کے ساتھ لگ گئے ہیں تو کپڑے کو بھی دھونا ہوگا، جسم کے ساتھ لگ گئے ہیں تو جسم کے اس حصے کو بھی دھونا ہوگا۔ لیکن یہ سمجھنا کہ اس سے پانی سے پہلے ٹیشو کا استعمال یا پھر اسی طرح مٹی کے ڈھیلے کا استعمال یہ ضروری ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مطمئن نہیں ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے قطرات خشک نہیں ہوئے تو وہ ٹیشو کا استعمال کر لے اور اس کے بعد پانی بھی کر لے، لیکن اس کو ضروری قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد انسان وہاں پر کچھ دیر بیٹھا رہے، یعنی اتنی دیر کہ اس کے تمام قطرات نکل جائیں، اور جب قطرات نکل جائیں گے تو پھر اگر اس کو آپ پانی سے دھو لیتے ہیں اس جگہ کو تو یہ کافی ہے۔ اور وہ پانی انسان کے جسم پر نہیں لگتا، بلکہ وہ پانی زیادہ ہوتا ہے اور قطرات کم ہوتے ہیں، اور وہ قطرات کو پانی وہ بہا کر لے جاتا ہے اور وہ پانی ٹوائلٹ میں جاتا ہے، جسم پر نہیں لگتا۔ تو اس لیے اس معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا انسان شک اور شبے میں پڑتا ہے تو وہ مشکلات میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص واقعتاً بیمار ہے کہ جو استنجا کرنے کے بعد بھی اس کے قطرات نکلتے رہتے ہیں تو اسے احتیاط کی ضرورت ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ کوئی ایسا کپڑے وغیرہ کا استعمال کرے کہ وہاں پر رکھ لے کہ اگر پیشاب استنجا کرنے کے بعد پھر قطرات نکلے ہیں تو تاکہ اس کے باقی جسم کو اور کپڑوں کو ٹچ نہ کریں اور اس کپڑے کو وہ دھو لے۔ لیکن اگر ایسی صورتحال نہیں ہے، نارمل آدمی ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ پانی سے بھی استنجا کر لیا جائے تو یہ بھی کافی ہے۔ لیکن استنجے سے پہلے اس بات پر یقین کر لیں کہ پیشاب آنا بند ہو چکا ہے، مزید قطرات نہیں نکل رہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔